ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ہست لبے کی نت وانی شنید لیک سر تا پوی بت وانی چشید بر لبے جو بود دیوارے بلند بر سرے دیوار تشنا درد و من مانیش از آب دیوار بود از پای آب جو ماہی زار بود ناگهان انداخت خشت درآورد بانگ آبی آمد به گوشش چون خطاب یار شیری و لذیذ مست کر بانگ آبش چو نبی فائدو اول سموئے بانگ قوت مر تشنگاراں چون جواب. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کی مجلس کی شرکا، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہ مولا روم میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، آپ کے افکارات، آپ کے خیالات، آپ کی دور اندیشی، آپ کا رب سے تعلق اور آپ کا اسلام کے حصاروں میں سے ایک حصار قرار دیا جانا یوں ہی تو نہیں ہے. یقینی طور پر یہ اللہ کا خصوصی انعام و اکرام ہے کہ ہر شب جمعہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، مصروفیات کیسی بھی ہوں، گھریلو ذمہ داریاں کس انداز کی ہوں، بہرحال کچھ دیوانے بہرحال ایسے ہیں جو اپنی اس پیاس، علمی پیاس کو بجھانے کے لیے کشا اس مقام پر شب جمعہ کے خصوصی لمحات میں شریک ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی یہاں سے جو لائیو پروگرام نشر ہو رہا ہوتا ہے، جناب حسان ریاض صاحب کی کاوشیں اور کوششیں ہم وقت رہتی ہیں کہ وہ اس کی مزید تشہیر کے لیے اپنی ذمہ داریاں نہ صرف محسوس کر رہے ہیں بلکہ نبھا رہے ہیں. اور جب میں یہاں سے واپس جاتا ہوں تو پھر لوگوں سے رابطے ہوتے ہیں اور وہ پوری تفصیل لوگوں نے سنی ہوتی ہے. مرد و خواتین نے گھر پہ بیٹھ کر اور کے بارے میں رائے دنی کرتے ہیں، مجھ سے اظہار خیال کرتے ہیں، کچھ نکات کو بار بار دہراتے ہیں کہ یہ آپ نے بہت الگ بات کی. میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو درمیان کا ایک فرد ہوں. اصل میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہیں.
جو اتنی آسانی سے آسان ترین الفاظ میں تھوڑے وقت میں بہت سی عقل کی گرہیں کھول دیتے ہیں، روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے، معاملات میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، اور ہم اس پیغام کو نہ صرف جذب کرتے ہیں، یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو شرکائے مجلس اس وقت شریک ہیں ان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ آنے والا کل اس بات کو نمایاں کرے گا کہ اس طرز فکر کو جو بہت اچھوتی ہے، بہت منفرد ہے، بہت ہی الگ ہے، اس کو پھیلانے میں کردار ادا کریں گے۔ اچھا، بار بار آنے بیٹھنے سننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کسی بھی مجلس پہ ہوں گے تو ہم حق بیان کرنے جیسے ہو جائیں گے۔ لوگ ہمیں اینگل دکھائیں گے کہ یہ اس طرح سے ہے تو آپ اسے سپیریئر اینگل دکھائیں گے، اس سے بڑی بات بتائیں گے کہ آپ اس کو ایسے سمجھ رہے ہیں، آئیے اب قرآن کے انداز میں سمجھتے ہیں، انبیاء کے پیغامات سے سمجھتے ہیں، انبیاء کی حیات مبارکہ کے ان واقعات سے سمجھتے ہیں جو قرآن کے ہر صفحے پر ہے۔ قرآن میں ہر صفحے پر انبیاء کا ذکر ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم ان سے دور ہو گئے؟ تراجم حقیقت کا مکمل طور پر احاطہ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر حقیقت سمجھنا ہے، قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا حدت کردار کی پختگی کی علامت ظاہر ہی جب ہوگی جب قرآن سے نسبت جڑ جائے گی، قرآن سے تعلق جڑ جائے گا، صاحب قرآن سے نسبت ہو جائے گی۔ قرآن میں انبیاء کے واقعات، کٹھن ترین منزلیں جو ان پر گزری، خدا نے زمین پر انسانیت کی تربیت کے لیے اپنے مخالف ترین کرداروں کو چن کر ان میں وہ منظر دکھایا۔ ہم اس انداز کا صبر نہیں کر سکتے، انبیاء کے انداز سے کر سکتے ہیں، اور کم سے کم وہاں سے روشنی لے سکتے ہیں کہ ایوب نے کیسا صبر کیا، ابراہیم نے صدق کا کون سا مرحلہ طے کیا، اسماعیل نے اپنے آپ کو کیسے راہ خدا میں قربان کیا۔ یہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جب ہم سمجھتے جائیں گے، یقین رکھیے دوستوں، پورے وثوق اور ذمہ داری سے بات کہتا ہوں، جیسے جیسے یہ فکر ایکٹیویٹ ہوگی، متحرک ہوگی، پہچان پیدا ہوگی، وہاں سے ہم عام لوگوں سے، ہم اور آپ لوگوں سے الگ ہو جائیں گے۔ یہ خدا کا نظام ہے، یہ خدا کا نظام ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ صاحب نے اللہ سے پوچھا، اللہ جب قومیں ترقی کرتی ہیں تو انہیں فنا کر دیتا، مطلب شریف کا واقعہ ہے، کبھی آئے گا تو اور شر و بس کے ساتھ تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ سے سوال کیا۔ جواب آیا کہ موسیٰ ہمیں معلوم ہے کہ علم کے لیے، آگہی کے لیے سوال کر رہے ہو، ورنہ ہم تم پہ سختی کرتے ہیں۔ اچھا پھر کیا کرنا ہے؟ جاؤ کھیتی باڑی کرو۔ جا کے انہوں نے محنت کی، موسیٰ کلیم اللہ نے محنت کی، زمین کو ہموار کیا، وہاں پہ فصل بوئی، جب فصل نکل آئی اس کی نگہداری کرتے رہے، حفاظت کرتے رہے، وقت پہ پانی دیتے رہے، وقت پہ محنت کرتے رہے۔ جب فصل تیار ہو گئی، بالکل جیسے مثال کوئی بھی باجرہ ہو سکتا ہے، گندم ہو سکتی ہے، چاول ہو سکتا ہے، کوئی بھی سبزی اور فروٹ بھی ہو سکتا ہے۔ جب فصل تیار ہوئی تو ایک دن صبح دراتی لے کر بھاگے کاٹنے کے لیے فصل کو، تو اللہ کی جانب سے وحی آئی، موسیٰ رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ وہ فصل تیار ہو گئی، کاٹنے جا رہا ہوں۔ کیوں کاٹنے جا رہے ہو؟ کہ اگر میں گندم کے ساتھ چھلکے کو چھوڑ دوں گا تو گندم خراب ہو جائے گی، اسی لیے کاٹ رہا ہوں تاکہ چھلکے اور گندم کو الگ کر دوں۔ چھلکا جانوروں کی غذا اور گندم انسانوں کی غذا ہے۔ تو اللہ نے جواباً فرمایا، ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، ہم بھی کچرے کو اور دانے کو الگ کر دیتے ہیں۔ خدا اس بات کا خود لگتا ہے کہ بھوسا جانوروں کے لیے اور دانا اشرف المخلوقات کے لیے، اس طرح انسانوں میں بھی یہی ہوتا ہے۔ جو ادنا درجے پہ شکم سحری میں مصروف ہوتے ہیں، کھانا، سونا، پہننا، اوڑھنا، اس میں زندگی گزارتے ہیں، تو اس شخص کے مقابل کیسے آ سکتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کیا ہو؟ یہاں سے ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے، یہاں سے فرق ظاہر ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں دنیا کے معاملے میں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ نہ صرف خود روشن ہیں، ماحول کو روشن کرنے کی تگ و دو میں مصروف ہیں۔
خود مصروف ہو کر مطمئن نہیں ہو جاتے ہیں لوگ. اور فرماتے ہیں اگر اکیلے جہنم کی خسابوں سے تمہاری گردن چھوٹ گئی تو یہ کمال کی بات نہیں ہے. بات تو کمال کی یہ ہے کہ تم اپنے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی گردن بھی جہنم سے چھڑواؤ جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں اور تم ان سے محبت کرتے ہو. یہ مسلسل فلو ہے, یہ مسلسل بہاؤ ہے. یہ ذمہ داری کا احساس دلانے کی کیفیت کا نام ہے کہ اپنے لیے نہیں جینا ہے, ٹھیک ہے جینا ہے, ساتھ ساتھ مخلوق خدا کی خدمت کا بھی شعبہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے. مصنوی شریف کے پیغامات, تعلق باللہ کی کیفیت, انبیاء کی حیات مبارکہ, اہل اللہ کا مقام و مرتبہ, مصنوی شریف کی یہ کتاب جو 27,000 اشعار کا مجموعہ ہے, یہ ہمیں یہی سبق سکھاتی ہے کہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ مخلوق خدا کے لیے بھی جہد مسلسل کی کیفیت ہے. دوستو بتاؤں کیا ہوتا ہے, اللہ عمروں میں برکت ڈال دیتا ہے. جو کام کا ہوگا اسی قدر کی جائے گی, جو اپنے لیے جی رہا ہوگا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو اللہ کی مخلوق کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں, خدا ان کی عمروں میں اسباب و وسائل میں عزت و مرتبے میں اضافہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اور یہ سبق ہمیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سکھاتے ہیں. مصنوی شریف کے یہاں بات آگے دیکھیں, ایک نقطہ اور اجاگر کرتا ہوں. نفی کی منزل ہے نا, اپنی نفی کی منزل ہے. جب محنت کریں گے, اپنے آپ کو بھلا کے محنت کریں گے تو نفی کی منزل ہے. اپنے لیے وقت کم اور دوسروں کے لیے زیادہ, اللہ کی مخلوق کے لیے زیادہ محنت, تو کیا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے, یہ فنا کی منزل کہلاتی ہے. اپنے آپ کی نفی فنا کی منزل کہلاتی ہے. کیا موضوع سے بڑھ کر کوئی مثال آ سکتی ہے؟ 27,000 اشعار جو مصنوی شریف کہلاتے ہیں, حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سارا کا سارا اپنے خلیفہ کو دے دیا, حسام الدین چشتی کو دے دیا. اور 30,000 اشعار جو کلیات شمس تبریز کہلاتے ہیں, اس سارا کا سارا کلیکشن اپنے شیخ کے نام کر دیا. بہت توجہ طلب بات ہے یہ. دیکھیں منزل اشعار کی کیسی ہے. یہاں 9 شعر بھی کہتے ہیں تو مقطع میں اپنا نام لکھتے ہیں, بلکہ لکھواتے ہیں کسی سے کلام تو آخر میں اپنا نام لگوا دیتے ہیں. یہاں یہ معاملہ ہے, اور وہاں معاملہ نفی کا ایسا ہے کہ 27,001 اور 30,001 کتنے ہو گئے, 57,000 اشعار کوئی شخص کہتا ہے اور وہ اپنی ذات پر نہیں رکھتا بلکہ وہ تحفے میں دے دیتا ہے. آدھے شیخ کو دے دیے, آدھے خلیفہ کو دے دیا. ہے کوئی مثال, ہے کوئی مثال دنیا میں ایسی نہیں ہے. پھر کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ فنا ہے, یہ نفی ہے, اپنے آپ کو پیچھے کرنے کا جذبہ ہے. کیونکہ خدا عادل ذات جو اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کی منزل پر ہے, عدل کے بھی کمال کی منزل پر ہے. وہ مولانا کی اشعار کو نہیں دیکھتا ہے, دیکھتا ہے یہ جو چند نفوس یہاں بیٹھے ہیں مولانا کو سننے کے لیے کہ ٹھیک ہے تم نے کیا, اب ہم تمہیں کر کے دکھائیں گے کہ تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ہم بھر دیں گے. نفی کے بعد فنا نہیں ہے, اپنی دانش پہ نفی ہے, اور اللہ کے ہاں وہ کیا ہے, وہ بقا ہے. فنا کے بعد بقا کی منزل شروع ہوتی ہے, اور اتنی مضبوط ہوتی ہے. نہ دوست ہیں, نہ رشتے دار ہیں, نہ کوئی تعلق ہے, نہ کوئی خونی رشتہ ہے, نہ کہیں اٹھنا بیٹھنا ساتھ رہا, مگر اللہ نے نظام وہ کیا کہ دلوں میں محبت کو بھر دیا. تو کشا کشا نکل کر آتے ہیں. اس جگہ ہمارے آپ کے علم میں ہے, اسی خانقاہ میں گزشتہ ہفتے شب جمعہ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت شیخ محی الدین عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کی مجلس سجائی گئی. اچھا, غوث پاک نے کیا, غوث پاک کے بزرگ کے پاس گئے, کہنے کے نہیں کوئی سوال جواب نہیں کروں گا, میں تو دیکھنے کے لیے آیا ہوں. جب دیکھنے کے لیے گئے تو پوری دنیا کو بھی دکھایا گیا کہ شیخ کا کردار کیا ہوتا ہے, شیخ کی فضل و فضیلت کیسی ہے, شیخ کا مقام و مرتبہ کیسا ہے. اور جو دنیا دار گئے تھے وہ رسوا ہو گئے. شیخ نے کہا صرف نیاز حاصل کرنے کے لیے حضرت آیا ہوں. سر جھکا کے جب فرمایا تو جواب میں کیا بات آئی, اچھا یہ جذبہ لے کر آئے ہو تو ہم کیا کریں گے, یہ ہماری طرف سن لو بشارت کہ تمام ولیوں کے گردنوں پر تمہارے قدم کو متعین کر دیں گے. فنائیت آئی. اس کے بعد کیا آیا, بقا, ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ نام یاد کیے جائیں گے. وما توفیقی الا باللہ بھی ہے, جس کو خدا توفیق دے گا وہ یاد کریں گے, اور جس کو خدا توفیق چھین لے گا اور دنیا داریوں میں مصروف رہیں گے. مصنوی شریف کا یہ پیغام دراصل اس دور میں جہاں ہم اور آپ زندہ ہیں, قیام ہے ہمارا, یہ بالکل اچھوتا اور بالکل الگ زاویہ نگاہ ہے.
پھر نشست کا خلاصہ جناب آصف کامران گرگی صاحب نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس میں بہت سارے پیچ و خم تھے، بہت سارے راز تھے جنہوں نے بڑی سادگی سے بیان کر دیے، اس میں ایسے ایسے رموز ہیں دوستو، کبھی یار زندہ صحبت و باقی تو اس انداز میں ہو کہ ایک ایک شعر کی شرح اس انداز میں ہو جیسے ہونے کا حق ہے، ایک ایک شعر۔ کیوٹن عزیز کا آخری شعر میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی، ہاتھ لبیک کہ نتوانی شنید، ہاتھ لبیک کہ نتوانی شنید، لیک سرتا پھوئے بتوانی چشید۔ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو جواب آتا ہے، بے شمار ایسے مشائخ کبار گزرے ہیں جو سجدے میں سر رکھیں، سبحان ربی الاعلیٰ، جب سبحان ربی العظیم کا ورد کریں تو وہ سن لیتے ہیں کہ رب کی جانب سے لبیک کی اس صدا کا جواب آتا ہے۔ یہ سارے کا سارا سسٹم بہت صبر و اطمینان سے چلتا ہے، خوش و خضوع سے چلتا ہے، استقامت سے یہ منزلیں طے ہوتی ہیں، کیونکہ فرمایا گیا کہ من لا صبر لہو لا ایمان لہو، جس میں صبر نہیں ہے اس میں ایمان ہی نہیں ہے۔ جس میں ایمان ہے اگر حتمی طور پہ صبر ہے جو انبیاء کا طریقہ ہے، اور اگر صبر نہیں ہے، چیک کرنے والے اس انداز میں چیک کریں کہ جہاں جلد بازی ہے، عجلت پسندی ہے، روا روی ہے، تو وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ ایمان کی کمی ہے۔ اور جہاں پیشنٹ ہے، جہاں ٹھہراؤ ہے، جہاں صبر ہے، جہاں اللہ کی مرضی کے تحت اپنے آپ کو ڈالنے کا جذبہ ہے، وہاں کا منظرنامہ اور ہے۔ ہاتھ لبیک کہ نتوانی شنید، لیک سرتا پھوئے بتوانی چشید، کہ جواب آتا ہے مگر سمجھنے والے پہچانتے ہیں اچھا میری اس بات کا جواب اس انداز کا آیا ہے۔ مثلاً شب قدر میں جب لوگ بیٹھتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں 10 دن کے لیے، تو وہ لمحات بھی آتے ہیں کہ انسان کے بیٹھنے والوں کو بسا اوقات اور اکثر اوقات جھجری آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ جھجری آتی ہے، کم سے کم جو محسوس کر سکتے ہیں کہ حالت نماز میں ہیں، یا حالت صلاۃ میں ہیں، یا حالت تلاوت میں ہیں، اور وہاں پہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ عرفا فرماتے ہیں کہ اس کیفیت میں جھجری کا آنا وجود پر، ہمارے وجودوں پر، یہ فرشتوں کا ہم سے مس کرنے کی کیفیت کا نام ہے۔ جب فرشتے مس کرتے ہیں، فرشتے ٹچ کرتے ہیں، تو ہر بندے پر جو بیٹھا ہوتا ہے اس منزل پر ہوتا ہے، خوش و خضوع کی منزل پر، تو وہ اس کو اس طرح سمجھتا ہے کہ میری اس پوری پکار کا جواب فرشتوں کی مس کی صورت میں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر شخص کا اظہار کرتا ہے، جو موتقف ہو کر مساجد میں لوگ بیٹھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ فلاں شب میں مجھے ایسا لگا جیسے میں دوسری کسی عالم میں ہوں، میری محسوسات الگ تھی۔ تو اسی بات کو بنیاد بنا کر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی جانب سے آپ کے پکار کے نتیجے میں آنے والے جواب کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ آج کی نشست میں پکار رہے، بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، وہ فرماتے ہیں تمہاری نمازوں کے انڈوں میں سے چوزے کب برآمد ہوں گے؟ کبوتر کے 20 دن میں، مرغی کے 21 دن میں، مور کے 30 دن میں، بطخ کے 30 دن میں نکل آتے ہیں۔ تمہیں 30 سال ہو گئے پکارتے پکارتے، کبھی خیال کیوں نہیں آ رہا کہ میرے سوال کا جواب نہیں آیا اب تک؟ اور جواب دیتا ہے، وہ جواب دیتا ہے۔ جواب سمجھنے کا سلیقہ معلوم آپ کو سکھاتے ہیں۔ مثلاً برلبی دور بو دیوارے بلند، برسر دیوار تشنا دردمند۔ اس کی مثال دیے وہ اور سے رہیے گا، محفل آج کی بہت اہم ہے، بہت سے باریک نکات سمجھ میں آ جائیں گے۔ ایک نہر کے کنارے بہت بلند دیوار تھی، مثالوں سے تمثیلات سے سمجھاتے ہیں۔ ایک نہر کے پہلے ایک بہت بلند دیوار تھی، اور ایک تشنا لب، پیاسا، بہت پیاسا شخص جو پانی کو ترسا ہوا تھا، اس دیوار پر بیٹھا ہوا تھا، اور پانی کی طلب اتنی زیادہ تھی۔ بر لبے جو بود دیوارے بلند،
برسرے دیوار تشنا درد من تشنه مستقی دارو نزار عاشق مست غریب بے قرار شده حجاب شده حجاب آب دیوار او بر فلک می شد فغان زار او ناگهان انداز او کشته در آب بانگ آب آمد گوشش چون کتاب. میرے ساتھ رہیے. ایک نہر سے پہلے بہت بلند دیوار تھی. ایک تشنہ لب پیاسا اس پر بیٹھا ہوا تھا. اسے پانی کی بہت طلب تھی، مگر پانی تک پہنچنے کے راستے میں وہ دیوار تھی. وہ بڑا بڑا آؤ فغا کرنے لگا، فریاد کرنے لگا، میں پیاسا ہوں میں پانی تک پہنچ نہیں پا رہا ہوں کیونکہ دیوار بیچ میں. اچانک اس نے کیا کیا کہ اس دیوار کی ایک اینٹ کو نکال کر پانی میں پھینک دیا. جب پانی میں وہ اینٹ گرا پانی میں گرا تو اس کی آواز آئی ہے. اس آواز نے اسے مست کر دیا. پانی تک تو نہ پہنچا اور پانی کی آواز ہی سے وہ اس کی جو تشنگی کی کیفیت تھی پیاس کی وہ اس میں ایک کیفیت پیدا ہو گئی. تمہارے چو خطاب یار شیری و لذیذ مات کر مست کرنا بونگ آپس چو نبی. یہ اس پانی کی آواز جو پانی میں پتھر کے گرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی اس نے اسے مست کر دیا. وہ خوش ہو گیا اس آواز کو سن کر. السمائی بانگ آب آم ممتحن گشت خشت انداز آنجا خشت بکن تشنه آب میزد بانگ ایرانی ہے تو رو فائدہ دین زدن خشت مرا. تو پانی نے کہا کہ تو اتنے بڑے بڑے پتھر میرے اندر جو پھینک رہا ہے اس میں کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ مجھے پانی کی طلب جو میرے اندر ہے اس آواز کے نتیجے میں اس کی سیرابی ہو رہی ہے. اس آواز سے سیرابی ہو رہی ہے. تشنه گفت آبا مراد و فائدہ من عزیزن عقد دارم ہیچ دست. میرے لیے یہی بہت ہے کہ میں پانی تک نہیں پہنچ پاؤں گا مگر اس کی آواز ہی سے مجھے سرور مل رہا ہے. تم اللہ کو یاد کرو گے اللہ تو فاذکرونی اذکرکم. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم پانی کی آواز ہی سے سیراب ہو رہے ہو. یہ کیفیت کیا ہے؟ حد درجے پیاس کی وجہ سے آواز سماعت ہی سے اس کو وہ لذت مل رہی ہے. اس نے کہا کہ پتھر نے کہا پانی نے کہا کہ تو اتنے بڑے پتھر میں اندر یہ پھینک رہا ہے اس سے تجھے کیا فائدہ ہے؟ اس نے کہا میرا فائدہ یہ ہے کہ میں پانی کی آواز اگر نہیں پی سکتا تو آواز ہی سے میرے لیے تشنہ لبی دور ہو رہی ہے. فائدہ اول سمائی بونگ آب کے بوا تشنگان لڑا چن جواب کہ پانی کی آواز ہی تشنہ لبوں کے لیے حیات کی طرح ہے. بانگ اونٹ چون بانگ اسرافیل چود مردرازی زندگی تحویل چود. یہ آواز جو ہے بات کہیں چلی جائے گی. یہ آواز جو ہے یہ اسرافیل کے سور پھونکنے کی آواز کی طرح سے ہے جس سے مردہ زندہ ہو جائیں گے. آواز ہی تو ہے. محرم کی 10 تاریخ کو قرب قیامت میں حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی تبلیغ کی اس محنت کے بعد مطمئن ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب جواب دیا، حیران کن جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسرافیل نے سور جو ہے منہ سے لگایا ہوا ہے، کسی وقت بھی وہ پھونک دیں گے تو میں اطمینان سے کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ میں مسلسل جدوجہد کروں گا کہ سور پھونکنے سے پہلے جتنے اللہ کے بندوں کو جہنم سے چھڑا سکوں چھڑا دوں. سور کی آواز
ماتے بانگو چو بونگ اسرافیل شد، مردرا دی زندگی تحویل شد. اس کے بعد 40 سال تک سور، پہلا جب سور پھونکا جائے گا تو 40 سال تک تمام چیزیں سائلنٹ ہو جائیں گی، مردگی میں چلی جائیں گی. 40 سال کا وقت گزرے گا. کتب سیر میں ہے کہ 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا. جب دوبارہ اسرافیل سور پھونکیں گے تو دوبارہ سب جو مردہ ہوں گے وہ زندہ ہو جائیں گے. تو یہ آواز اسرافیل کی سور کی طرح سے ہے، یہ جو پتھر کی گرنے کی آواز ہے، اس سے مجھے حیات مل رہی ہے. یا چبانگے رات ایام بہار، باغ میں یا بد ادو چندی نگار. کیا یہ وہ آواز ہے جو موسم بہار میں درختوں کے پاس پہنچتی ہے؟ سوکھے ہوئے درخت بھی دوبارہ سے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں. کون بتاتا ہے ان کو موسم بہار آ رہا ہے؟ کون بتاتا ہے کہ یہ جو موسم تبدیلی کا موسم ہے وہ آواز ہوتی ہے؟ فرماتے وہ آواز ہوتی ہے جو مردہ درختوں کو بھی زندگی بخش. یا چپر درویش ہنگام زکات، یا کوئی ایسا بیچارہ مسکین ہو جو زکات تقسیم کرنے والے کے بلانے پر دوڑ کر جاتا ہے تو آواز اسے زندگی بخشنے کے لیے انداز میں ہوتی ہے کہ مجبور و مسکین و لاچار ہے، زکات تقسیم ہونے کے مقام پر بھاگ کر پہنچتا ہے. آواز ہی تو ہے. ساتھ ساتھ رہیں گے، بات بہت آگے چلی جائے گی. چودم رحمو بودو از یمن میرسد سوی محمد بے دہن. بغیر بات کے، بغیر آواز کے جو خوشبو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے پہنچ گئی. حضرت اویس قرنی کی کہ مجھے قرن سے دو اس کی خوشبو. آواز کے بعد اگلا مرحلہ آ گیا خوشبو کا. آواز کے بعد اگلا مرحلہ کس چیز کا آ گیا کہ مجھے قرن سے دوست کی خوشبو آ رہی ہے. یا چبو یہ احمد مرسل بود تو اوسی داشت فوات میرسد. بالکل اسی طرح معاشر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پکاریں گے آؤ گنہگاروں شفاعت کروا لو، تو گنہگاروں کے کانوں میں نبی کی آواز پہنچ جائے گی کہ آئیے اور شفاعت کروائیے. یہ بھی آواز. یا چبو یہ یوسف خوب لطیف، یا پھر یوسف علیہ السلام کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام کو. دیکھیں کتنی کنیکٹیوٹی کا معاملہ ہے. مضمون اپنے دائرے میں ہے، ایک کے بعد ایک مثالیں قرآن سے دی جا رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہو یا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہو، اس طرح کنیکٹیوٹی ظاہر کی جا رہی ہے کہ ہم اس پیتھ پر، اس راستے پر سفر کرنے والے بن جاتے ہیں جہاں سے ہمیں جانکاری ملتی ہے. یا چبو یہ یوسف خوب لطیف می زند بر جان یعقوب نہیں. کمزور و نزار ہو گئے تھے، آنکھیں بجھ گئی تھی. اللہ نے یوسف کی خوشبو سے اور پیرہن مبارک سے دوبارہ طاقت عطا کر دی اپنے نبی یعقوب علیہ السلام کو. آنکھیں روشن ہو گئی، صحت و تندرست ہو گئے. یہ بھی تو آواز ہی ہے، یہ بھی تو خوشبو ہی تو ہے. یا نسیم روزے دار السلام سیاسی میرسد بے انتقام. کیا وہ خوشبودار ہوائیں جو معاشر میں اللہ چلائے گا اپنے مومنین بندوں کے لیے اور دار السلام تک ان کو لے کر جائے گا، وہ بھی آواز ہی ہوگی اور وہ خوشبو. یا سوئے مسیح، یا سوئے مسیح اسکینیو میرسد پیغام کو اب لو بیا. یا گندے سڑے ہوئے میل کچیل سے بھرے ہوئے تانبے اور پیتل کو کیمیا پکارتا ہے کہ آؤ مجھ سے مس کرو اور سونا بن جاؤ. یہ جو مخلوق خدا ملوث دنیا جب حد سے تجاوز کر جاتے ہیں تو اللہ کسی کیمیا کو بھیجتا ہے، کسی جوہر کو بھیجتا ہے، کسی کمال والے کو بھیجتا ہے کہ ان کا میل کچیل صاف کر کے اسے ہم سے ملانے. اسی لیے اہل اللہ میں کوئی مخلوق خدا کو اپنی جانب نہیں بلاتے، ان کا بلانا اللہ کی جانب ہوتا ہے. مومنان شان کے ساتھ جب مومن محنت کرتا ہے اور مخلوق خدا کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے، ان کی گردنوں کو چھڑانے کا بندوبست کرتا ہے، تو پھر اس نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ دو جانب سے محنتانہ وصول کرتا ہے. ایک تو جو محنت کرتا ہے لوگوں پر، اس کی طرف سے اللہ عطا کرے گا اور اللہ اپنی جانب سے بھی دے گا. مومن کو مومنان شان کے ساتھ زندگی گزارنے کے نتیجے میں محنتانہ دو طرح کا ملتا ہے. دوستوں کوئی نہیں لیتا اس کے علاوہ، اور کوئی ایسا ساہوکار دنیا میں نہیں ہے جو ایک کام کے دو محنتانہ ادا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک ہے. مومن مومنانہ شان کے ساتھ اس کی مخلوق کی گردنوں کو جہنم سے چھڑانے کے لیے کوشش کرتے ہیں.
تو اللہ انہیں 2 طرح کے انعام دیتا ہے. اور وہ انعام کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ مومن وہ انعام اللہ کے دیدار سے کم پر راضی نہیں ہوتا ہے. ایک کام کا 2 مہنگانہ، اور مہنگانہ کیا کہ وہ اللہ کے دیدار سے کم پر مومن راضی ہی نہیں ہوتا. فرماتے ہیں مولانا یا چبوئی احمد مرسل بود کعب آسی در شفاعت. آقا صاحب شفاعت کبریٰ کے مقام پر سرفراز ہیں. آسیوں کی، مذنبینوں کی شفاعت آقا فرمائیں گے. اسی طرح یا تو یہ مس یہ از کیمیا میرسد پیغام کہ ابلابیا، کہ اسی طرح کیمیا جو کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ تانبے کو اور لوہے کو، تانبے کو اور پیتل کو سونا، چاندی کو سونا بنا دیتا ہے کیمیا کے رگڑ سے. تو وہ بلاتا ہے کہ آؤ مجھ سے مل جاؤ اور تم بھی مجھ سے فیض اٹھا لو اور تم قدر و قیمت کے اعتبار سے بڑھ جاؤ. یا ذلیلا بشنود مجنو کلام یا فرستد بے سلامی از پیام. اسی طرح سے لیلا اور مجنو کا واقعہ وہ ہمیشہ استعارے کے طور پر لیا جاتا ہے. عشق کے استعارے کے طور پر لیلا اور مجنو کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ہمیشہ سے بیان کیا جاتا ہے. مجنو کے عشق کی کیفیت یہ تھی کہ جب لیلا کا انتقال ہو گیا تو مجنو اس کی خوشبو گزرنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے، ابھی حیات کی بات نہیں ہو رہی. حیات کی بات اور ہے اور گزرنے کی بات اور ہے. مجنو سونگتا ہوا اس کے گاؤں میں اس کی قبر پر جا کر کھڑا ہو گیا کہ یہاں لیلا ہے. تو وہاں فرماتے ہیں لیلا کا عشق ایسا ہے تو مولا کا عشق کیسے لاتا ہونا چاہیے. وہ جو فنا ہونے والی چیز ہے، حادث ہے، اور اس کے ساتھ عشق کا معاملہ ایسا ہے وہ جو قدیم ہے، جس کے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ عشق کا معاملہ کس لیول کا ہونا چاہیے. کس کمی خشتے دیوارے بلند فستر کر بره دفع کے کند پس دیوار خوربه می شود فصل او درمان وصله می شود سجد آفندن خشت لذب موجب قربے کے بعد جد وقت طرف. اللہ غنی. مولانا کہاں سے بات کو سورہ الگ کی آیت کو یہاں مولانا پیش کرتے ہیں. وہ پتھر نکال کے جو پھینک رہا تھا اور آواز سن کے مسرور ہو رہا تھا، تو ہوا کیا کہ وہ دیوار آہستہ آہستہ نیچی ہونی شروع ہو گئی اور وہ پانی سے قریب تر ہوتا چلا گیا. ایک تو پہلے آواز سے سرور ملا کہ پیاسے کو آواز کا سرور ملا، مگر ساتھ ساتھ یہ جب اس نے عمل کیا تو دیوار آہستہ آہستہ نیچے ہوتی چلی جا رہی ہے اور وہ پانی سے مقصد سے قریب ہوتا جا رہا ہے. یہ تمہاری عمر کی دیواریں ہیں، 60 70 80 فٹ اونچی دیواریں ہیں. یہ تمہارے اور لطافت کے درمیان حائل ہے. تمہیں رب سے قریب ہونے کے معاملے میں یہ رکاوٹ ہے. جیسے جیسے خود ہی اکھاڑ کر اس دیوار کی اینٹوں کو پانی میں پھینکو گے، پانی بھی تم سے قریب ہو جائے گا اور تم بھی پانی سے قریب ہو جاؤ گے. عمر کے پورے 70 سال کے درمیان جیسے جیسے قرب الہی کا تصور پختہ ہوگا ویسے ویسے دیوار تمہاری عمر کی دیوار. عام لوگ اس سے بہت دور ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اکھاڑ کے پھینکنا بھی فضیلت کی بات ہے. اہل اللہ یہ بات جانتے ہیں کہ دیوار جیسے جیسے پست ہوتی جائے گی ایسے ایسے قرب الہی کا تصور پختہ ہوتا جائے گا. یہاں یہ بات عجیب انداز میں سورہ الگ کے مضمون کو مولانا نے شامل کیا کہ جب دیوار قریب ہوگی تعلق قریب ہو جائے گا، پانی سے غربت بڑھ جائے گی. تو یہاں پہ کیا بات آتی ہے کہ جو سجدہ کرتے ہیں وہ قریب ہو جاتے ہیں. وَاسْجُدُوا وَاقْتَرَبُوا عبادات کا موضوع یہاں سے آ گیا. وہاں فرماتے ہیں کہ دیوار نیچی ہوئی، مرکز سے قریب تک ہو گئی، جو منشا و مرضی ہے وہ حاصل کر لیا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے جیسے جیسے تم اپنی عمر کی دیوار کو آج خود کر موتوا قبل ان تموت فرمایا اللہ کے نبی ایک موقع پر، مر جاؤ مرنے سے پہلے. اصحاب حیران ہوئے، کیسے ممکن ہے کہ ہم مرنے سے پہلے مر جائیں؟ اللہ نے فرمایا اگر تم چلتے پھرتے مردے کو دیکھنا ہے تو ابا بکر کو دیکھ لو. اختیاری طور پر ابا بکر نے اپنے پورا اساس البیت کو لے جا کر نبی کے قدموں میں رکھ دیا. کیا بچ گیا؟ نفی اور کیا ہوتی ہے؟
لوگ کہتے ہیں اصحاب میں یہ سبق دکھائیں، تو دکھا رہے ہیں کہ اصحاب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفی کی وہ منزل قائم کی کہ اساس البیت پورا کا پورا غزوہ تبوک کے موقع پر لے جا کے نبی کے قدموں میں مسجد نبوی میں رکھ دیا. پوچھا اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے. گھر والوں کے لیے کون سی نفی دیکھنا چاہتے ہیں لوگ انبیاء میں اہل اللہ میں؟ یہ نفی کی منزل ہے کہ پورا اساس البیت اپنی مرضی کے مطابق، کسی پریشر کی وجہ سے نہیں. کیا کیا؟ جا کے قدموں میں رکھ دیا. سوال کیا گیا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ماں اب گئی تھا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اللہ اور اللہ کا رسول گھر والوں کے لیے کافی ہے. اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں لوگ؟ اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں لوگ؟ اسی لیے نفی کی منزل ہے. اور فرماتے ہیں سجدہ کرنے کے نتیجے میں وسجدوا وقت طرف، زیادہ سے زیادہ عبادت میں سجدہ اتنی اہم اس کا یونٹ ہے دوستوں کہ آپ کی بلند خلیفۃ اللہ کی بلند کا بلند ترین مقام روایات میں ہے کہ اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے. خدا کے قدم نہیں ہے، خدا تمثیلات سے بے نیاز ہے، مگر سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ سجدے کی کیفیت میں اللہ کے قدموں میں آپ کا سر ہوتا ہے. اور جو اس کیفیت کو بڑھاتے جاتے ہیں وہ تقرب کی منزل پاتے چلے جاتے ہیں، قربت کی منزل پاتے چلے جاتے ہیں. اور سجدے کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ وہ تمام نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے، نیگیٹیوٹی کیا ہے؟ تنگ پروری، خود پسندی، تکبر، یہ ساری نیگیٹیوٹی ہے. اور جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو یہ ایسے جھڑ جاتے ہیں وجود سے جیسے درختوں کے خشک پتے جھڑتے ہیں. اور سجدے کی بات سن لیں ایک اور بھی کہ سجدہ صرف قبلہ رخ ہوتا ہے. سجدہ قبلہ رخ ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ تعظیم ہے. اہل اللہ کی تعظیم میں لوگ ان کے آگے جھکتے ہیں تو یہ سجدہ نہیں ہے. سجدہ قبلہ رخ ہو کے اپنے سر کو جھکانا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کہلاتا ہے. اس کے علاوہ جو بھی اور ایکٹیویٹی ہے وہ تعظیم کے زمرے میں آتی ہے. اب تعظیم کے زمرے میں اس لیے آتی ہے کہ جو عقیدت کا لیول ہوتا ہے، یہ پچھلی بار گفتگو میں کہا گیا تھا کہ اہل اللہ کا جھوٹا کھاؤ تو تم میں وہ فریکوینسی ایکٹیویٹ ہو جائے گی جو ان کے اندر ہے. تو یہاں یہ تعظیم کا پہلو تمہیں فائز المرام کرتا ہے، تمہارے درجات بلند کرتا ہے، تمہیں عاجزی پیدا ہوتی ہے، تم میں عبدیت پیدا ہوتی ہے، تم میں بندگی کا وقت پیدا ہوتا ہے. کہاں سے سیکھیں گے؟ یہیں سے سیکھیں گے کہ اللہ سے تعلق کے نتیجے میں تعظیم اور تکریم کا جو پہلو ہوتا ہے وہ وسجدوا وقت طرف کی شرح کے انداز میں ہے کہ لوگ جو تعظیم کرتے ہیں ہر کے خدمت کار دو مخدوم شد، ہر کے خدرا بین و محروم شد، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شام تبریزی نہ شد. اپنے وقت کے معروم رحمت اللہ علیہ ان کے ابائے مبارک کو اس دور کے 40 مفتی لے کر چلتے تھے اور ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے کہ مجھے تھوڑا ٹائم دے دو، میں بھی اٹھا لوں گا. ابا بہت طویل ہوتی ہے ترکی میں، اس زمانے میں ہوا کرتی تھی. تو لے کے چلنے میں مفتی جھگڑتے تھے. یہ مقام و مرتبہ پہلے مرحلے میں تھا. پھر کیا کیا؟ ہر کے خدمت کار دو مخدوم شد. جو خدمت کرتے ہیں وہ مخدوم کہلاتے ہیں. ہر کے خود رابین و محروم شد. جو خود کو دیکھتے رہتے ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. پہلے مولوی سے سادہ انداز کے فتوے لکھتے تھے، سما سے اعتراض کرتے تھے. جب شمس تبریز کی صحبت ملی، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تھا غلام شمس تبریزی نہ شد. جب تک شمس تبریز کی غلامی نہیں کی مولوی مولائے روم نہیں بنے. اس لیول کی شخصیت کو سوچیں. علم و آگہی کا ایسا سمندر مغرور رحمت اللہ علیہ. پہلے میں نے ایک مثال پہلے دی کہ 57,000 اشعار ایسی دے دیے، دے گا کوئی؟ ضبط کی بات ہے یہ، کمال کی کیفیت کا نام ہے یہ کہ اپنا سارا کا سارا کلیکشن دے دیا. جب دے دیا تو قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کے نام کو جاری کر دیا. اس حد تک تباہ علمی تھی مولانا کی دوستوں. ایک مرتبہ وہاں مخالفین بھی تھے. ایک مرتبہ حالت سما میں فتوے لکھتے تھے. مولانا سما میں بیٹھے اور سوالات کے جواب کے لیے لکھ کے دے دیا. لوگوں نے ایک طبقہ تھا وہاں جنہوں نے
مولانا کو چیک کرنے کے لیے کہ کس لیول پہ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، ایک مسئلہ لکھا اور وہ ان کو چیک کرنے کے لیے بات. اہل اللہ کو کبھی بھی چیک نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی چیک نہیں کرنا چاہیے. جلدی میں وبال کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ. بچہ لکھ کے دیا اور کہنا سامان بیٹھے رہتے ہیں، ان کا ذہن پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے. لوگوں میں ایسے مشہور کیا ہوا ہے کہ عالم ہے، قابل ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں. بچہ لکھ کے دیا. مولانا نے اسی حالت میں قلم نکال کر لکھا. حلب ایک مقام ہے، ابھی بھی ذکر آ رہا ہے اس کا، شام میں ایک جگہ ہے. حلب کے کتب خانے سے آپ نے یہ کتاب خریدی. اس سے سوال کر رہے ہیں یا ڈیٹیل دے رہے ہیں؟ کوئی اس سوال کا جواب دے دیں. تو وہاں لکھ رہے ہیں کہ حلب کے کتب خانے سے آپ نے یہ کتاب خریدی، اس کے صفحہ نمبر اتنے 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 پر آپ کے سوال کا جواب ہے، جس کو آپ نے آج تک کھول کے نہیں دیکھا. اللہ علی حالت سما میں وہ کیفیت تاری ہوتی ہے. یہ لوہا ہے دوستو، کہ لوہا جب آگ کے پاس جائے گا لوہا بن جائے گا. لوہا ہے نا، یہ آگ میں ڈال دیں ریڈ ہو جائے گا، چنگاریاں نکلیں گی، سارے اوصاف اس میں آگ والے پیدا ہو جائیں گے. جب واپس نکالیں گے دوبارہ لوہا بن جائے گا. تو کیفیات ایسی ہوتی ہے کہ لباس بشریت میں یہ انسان جب اس ماحول میں داخل ہوتا ہے تو ساری وہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں. واپس آتا ہے تو ابا بن جاتا ہے، بھائی بن جاتا ہے، چچا بن جاتا ہے، تایا بن جاتا ہے. جب وہاں جاتا ہے تو ویسا ہو جاتا ہے. اسی لیے سوال کرنے والے نے سوال کیا. مولانا نے پوری تفصیل لکھ کے دے دی کہ یہاں سے کتاب خریدی، آج تک کھول کے نہیں دیکھا. اس کے سبب پہ اس کا جواب، آپ کے سوال کا جواب ہے. وہ حیران ہو گئے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ایسے ہی معاملہ ہے، یہاں تو معاملہ کچھ کا کچھ ہے کہ ان آوازوں، ان لہروں کو چشمے ہائیے قوت و شہوت رواں. اچھا فرماتے ہیں کہ اوز بونگے اور پر میں تھا اونق. اب یہ کیفیات کو بات سے بات نکل گئی فوراً ہی کہ اس کیفیات کو پتھر کے پھینکنے سے جو آواز پیدا ہو رہی ہے وہ سرور بھی دے رہی ہے، پانی کی طلب بھی بڑھا رہی ہے، پانی سے خرید بھی ہو رہے ہیں. عام آدمی کیا سنتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں عام آدمی سے اس کو بلوک سنتا ہے. کیا سنتا ہے؟ پتھر کو جب پانی میں ڈالا تو کیا آواز آئی؟ بلوک کی آواز ہے نا. مطلب بلوک لکھتے ہیں یہاں پہ. نیشنل بیگانہ جز بانگے بیگانہ. جو جانکاری کی منزل پر ہے وہ سب سمجھ جاتا ہے، اور جو بیگانہ ہوتا ہے تو اس پتھر کے گرنے کی آواز اسے بلوک ہی سمجھتا ہے. اس سے آگے اس کے سمجھ میں بات نہیں آتی. اس لیے نہیں آتی کہ وہ سطحیت کا شکار ہے، وہ جہل کا شکار ہے، وہ خود پسندی کا شکار ہے. اسے بلوک ہی سننے میں آئے گا. اور دوسرا جو پیاسا ہے، جسے رب کی طلب ہے، وہ جستجو میں ہے، پانی سے قریب ہونے کے لیے خود ہی اپنے ہاتھ سے اپنی دیوار کو ادھیڑ کر نکال کر پانی میں ڈال رہا ہے تاکہ تخلق کی منزل اس کے حصے میں آ جائے. وہاں جوانی ہم چبوگے صاحب جو خیر میرس رسونت بے دریک بارو بر. اب یہ جو یہاں سے ایک نیا زاویہ شروع ہوا کہ وہ جو عام آدمی سے بلوک سنتا ہے، تو جو بلوک سنتے ہیں ان کے لیے بھی تربیت کا نظام ہے، ان کے لیے بھی میسج ہے یہاں پہ کہ جوانی تمہیں ملی ہوئی ہے. اس جوانی میں اس مضبوطی کے دور میں اللہ کی پہچان کے لیے محنت کرو. کہاں سے کہاں چلائی بات اور کہاں لا کے ہمیں آپ کو بتایا جا رہا ہے. وہاں جوانی ہم چبوگے صاحب دوتر میرا سانت بے درے وہ بور اوبر. جوانی میں کا ماحول ویسا ہی ہوتا ہے کہ درختوں پر پتے آتے ہیں، نئے نئے گوشے نکلتے ہیں، وہ سر سب کا شاداب ہو جاتے ہیں. تم بھی جوانی کی منزل کو اس انداز میں سمجھو کہ جوانی میں ہر چیز مضبوط ہے، طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، جذبے بھی جوان ہیں. تو اللہ کی قربت کے لیے کون سا ٹائم بہتر ہے؟ در جوانی توبہ کردن سوائے پیغمبری. جس نے جوانی میں توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی، اس کا معاملہ پھر انبیاء کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. اس کا معاملہ شعوری طور پر جوانی میں نیگیٹیوٹی کو پہچان کر پازیٹیو اینگل اختیار کیا جائے تو یہ اختیار کرنا کیا کہلائے گا؟ در جوانی توبہ کردن سوائے پیغمبری. کہ پیغمبروں کے ساتھ اس کا معاملہ بھی کیا جائے گا. چشم ہو یہ قوت و شہوت رواں، سبز میں گدر زمین تھن جواں. آنکھ بھی بڑی بڑی روشن ہے،
طاقت بھی جسم میں بہت زیادہ ہے، روانی بھی بہت اچھی ہے، یہ سرسبزی اور شادابی بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی اس وقت کو پہچان لے، اے غریمت نوجوانی ای پسر سر فرودا آور بکن خشت و مدد، اے دوستوں، اے نوجوانوں، جوانی کا دور بہت اچھا ہے، اسی وقت سے لے کر عمر کی دیوار کو خود ہی توڑنا شروع کر دو تاکہ تم حق سے جڑتے چلے جاؤ، حق سے جڑتے چلے جاؤ۔ پیش ازاں کا یم پیری در رسد گردنک بندد بحبل من مسد، حبل من مسد سورہ الحب کی آیت۔ بس ہونا کیا ہوگا اگر محنت جوانی میں نہیں کرو گے اور پچھلوں کو نہیں پہچانو گے تو ہوتا ہے گا تم بوڑھے ہو جاؤ گے اور تمہاری گردن جو ہے نا رسی کی طرح سے بل کھا کے کمزور ہو جائے گی، نہ تمہارے اندر طاقت ہوگی نہ تمہارے اندر ہمت ہوگی۔ آب زورو آب شہوت من خطا، طاقت بھی، ہمت بھی، استقامت بھی، تمام چیزیں چلی جائیں گی۔ جوانی میں محنت کر لو، سرفراز ہو جاؤ گے، ورنہ بڑھاپا 60 سال آ گئے اگر تو پھر اب تمہارا ہاتھ نہیں چلے گا۔ کتنی زبردست تنبیہ ہے، کیسی عبادت کی طرف آپ توجہ دلانا ہے، کیسے آپ کے وقت کی اہمیت کو پہچاننے کا زاویہ متعارف کرا رہے ہیں۔ آب زورو آب شہوت من خطا او زخیش و دیگرا نا من تفا، کہ پھر کیا ہوگا کہ جب تم اس عمر کے اس کو استعمال نہیں کرو گے اور جوانی کو خرمستی میں گزار دو گے، اور جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تمہاری گردن رسی کے بل کھائے ہوئے انداز کی طرح سے کمزور ہو جائے گی، نہ تمہارے اندر قوت ہوگی نہ طاقت ہوگی۔ وہ تو یہاں تک کہ نیکی تو کجا گناہ کرنے کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک عمر پہ پہنچتے وہ طاقت جب ظاہر ہو جاتی ہے تو نیکی تو دور کی بات ہے، گناہ بھی ہمت نہیں ہوتی کہ گناہ بھی کر سکے۔ اس وقت کی توبہ پھر کیا ہے، اس وقت کی نہ محنت ہو سکے گی، نہ کر سکو گے، نہ قبولیت کی منزل پہ جاؤ گے۔ اس سے پہلے ایسا کرو، اس سے پہلے اپنی عمر کی اس دیوار کو تقرب اللہ کے لیے وقف کرو، ہمت کرو، طاقت کو استعمال کرو، پختگی کے ساتھ راہ خدا کے لیے محنت کرو۔ پھر کیا ہوگا، پھر کیا بے خوی بد محکم شدہ قوت برکندن خام شدہ، پھر کیا ہوگا کہ برائی کی جڑ اتنی مضبوط ہو جائے گی، نہ پہچاننے کی وجہ سے اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہو جائیں گی اور تم بوڑھے ہو جاؤ گے، تم اسے چاہو گے بھی نکال نہیں سکو گے، چاہو گے بھی نکالنا، اب تو کمزوری آ گئی، 60 پلس میں چلے گئے۔ 60 پلس کا مطلب ہی مولوی موضوع فرماتے ہیں کہ جب پوتا گھر میں آ جائے تو دادوں کو چاہیے بستر باندھ لیں۔ بس سمپل بات ہی ہے کہ اگر 3rd جنریشن آ گئی آپ کے گود میں تو پھر آپ ذہن بنا لیں کہ اب اگلی تیاری لامحالہ کرنی ہے، کیونکہ قوت ختم ہو گئی، طاقت ختم ہو گئی، اب گناہ چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اس سے پہلے سمجھ جائیں، ورنہ برائی کی جڑیں اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ اگر اکھاڑنا بھی چاہیں تو نہیں اکھاڑ سکتے، کیونکہ کمزور ہو چکے ہیں۔ بیخ خوی، بیخ کہتے ہیں جڑ کو، بیخ خوی بد، بری عادتوں کی جڑ۔ سب سے پہلے شاید دوسرے سے بات ہوئی تھی، خدا شناسی ضروری ہے، ہم لوگ خدا خوانی کرتے ہیں۔ رسول شناسی ضروری ہے، ہم رسول خوانی کرتے ہیں۔ کتاب شناسی ضروری ہے، ہم قرآن خوانی کرتے ہیں۔ قرآن دانی کیسے کرتے ہیں، قرآن کی پہچان کیسے ہوتی ہے، اللہ کی پہچان کیسے ہوتی ہے، نبی کے مقام مرتبے کا ضبط کیسے پیدا ہوتا ہے، سمجھنے کا کیسے ہوتا ہے، کیونکہ یہ خوانی ہو رہی ہے، کتاب خدا خوانی، رسول خوانی، کتاب خوانی ہو رہی ہے۔ پہلے بھی ذکر ہوا، سورہ نامی ایک نوجوان بہت خوبصورت وجی پورنیہ شریف میں اس کے ہاتھ سے قتل ہو گیا، پھانسی کی سزا ہو گئی۔ اسے لے کر جا رہے تھے پھانسی گھاٹ کی طرف، معین الدین پروانہ اور رحمت اللہ علیہ کے سپاہی لے کر حاکم وقت تھے، وہ لے کے جا رہے تھے، کس طرح اسے ہاتھ چھڑا کر رسی چھڑا کر وہ بھاگ آیا اور معلوم رحمت اللہ علیہ کے گھر میں آ گیا۔ آ کے اس نے کہا میں جوان ہوں، مرنا نہیں چاہتا ہوں، آپ مجھے پناہ دے دیں۔ اللہ کی بات ہے،
جب 57,000 اشعار دے دیتے ہیں نا دوستو تو وقت کا بادشاہ بھی سفارش قبول کر لیتا ہے. 57,000 اشعار دینے کے بعد وقت کا بادشاہ بھی سفارش کو قبول کرتا ہے. میں مرنا نہیں چاہتا, مجھے اپنے پاس پناہ دے دیں. انہوں نے اس کو پناہ دے دی. دھڑ 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 کرتے ہوئے سپاہی اندر گھسا ہے سارے پکڑنے کے لیے. انہوں نے کہا جاؤ جا کے اپنے بادشاہ سے کہہ دو, وقت کے حاکم سے کہہ دو کہ میں نے سورہ یونس کو پناہ دے دی ہے. تو گئے واپس جا کے انہوں نے اس سے کہا کیسا ایسا کہہ رہے ہیں وہ کہ گھر میں چلا گیا, ہم سے غلطی ہو گئی, چھوٹ گیا, وہاں چلا گیا, وہ ایسے سے کہہ رہے ہیں. تو ایک سورہ یونس ایک بندہ مولانا سفارش کرے تو ہم سارے جیل خانوں کے دروازے کھول کے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیں گے. کوئی اس لیول پہ پہلے آئے, کوئی پہلے اس لیول پہ تو آئے کہ اس کی سفارش. وہاں بھی یہی ہوگا, جو عارف ہوں گے ان کی سفارش ایسے قبول کی جائے گی کہ سارے قید خانے کے قیدی جو ہیں رہا کر دیے جائیں گے, اور ان کا ہانکا جو ہے کس جانب ہوگا؟ ان کا ہانکا جنت کی جانب ہوگا. ان کا ہانکا پہ کس طرح ہوگا, کس کی بنیاد پر ہوگا؟ اور فرمایا کہ محی پروان نے کہا کہ اگر مولانا سفارش کر رہے ہیں سورہ یونس کی, ایک سورہ یونس کیا اگر مولانا سفارش کریں تو ہم سارے قید خانوں کے دروازے کھول دیں. یہ مقام و مرتبہ ہے. حضرت مولانا کی صحبت میں وہ شخص مسلمان ہو گیا, اس کا نام علاء الدین رکھا گیا. اس نے آج کی نشست کو بھی ہلا دیا, کچھ سمجھے نہیں ہلا دیا, بڑا ولی کامل بن گیا بعد میں. دیکھا پہلے میں وہ مجوسی تھا, عاطف پرست تھا, پہلے میں خدا کو پڑھتا تھا. ہم بھی خدا کو پڑھ ہی رہے ہیں. جس دن کنیکٹیوٹی ہو گئی نا, جس دن رابطہ ہو گیا, تو پھر کسی کی ضرورت ہے کہ خلیفۃ اللہ کو نقصان پہنچا دے. اور ابلیس کا مشن کیا ہے کہ انہیں رابطہ ہی مت ہونے دینا. بس جس دن یہ رابطے میں آ گئے وہاں سے منظرنامہ بدل جائے گا. انہیں دنیا میں لگا دو, بیوی بچوں میں لگا دو, کاروبار میں لگا دو, کوئی پوزیشن حاصل کرنے پہ لگا دو. یہ سے مصروف رہیں گے تو وہاں سے دور رہیں گے, اور جب تک وہاں سے دور رہیں گے یہ کبھی منزل پہ پہنچ ہی نہیں پائیں گے. اس سے پہلے میں خدا خوانی کرتا تھا. مولانا روم نے مجھے خدا دانی کا سبق سکھا دیا. خدا کو پڑھنا اور خدا کو پہچاننا دو مختلف باتیں ہیں. ہم خدا کو پڑھ رہے ہیں. معذرت سے کہوں گا نعت خوانی کی محفلوں میں نعت خوانی کی جا رہی ہے, کیا نبی کی پہچان پیدا ہو رہی ہے؟ قرآن خوانی, 3 کام کے لیے قرآن کو استعمال کرتے ہیں ہم, اٹھانے کو, ہوا دینے کو, اور یاسین پڑھنے کو. ہمارے قرآن سے رابطہ اتنا ہی ہے. بس کوئی جھوٹ ہو گیا, جھوٹ ہو گیا, قرآن اڑاؤ, اور کوئی بیمار ہو گیا تو کھول کے ہوا دیتے ہیں, اور یا پھر گزر گیا تو یاسین پڑھتے ہیں بیٹھ کے. اتنا ہی تعلق ہے قرآن سے ہمارا. اٹھانے کو, ہوا دینے کو اور یاسین پڑھنے کو. جو تعلق باللہ کی کیفیت میں آنے کا راستہ ہے وہ بند ہو گیا. وہ کیفیت ہی نہیں پیدا ہو رہی ہے. خدا خوانی, رسول خوانی, قرآن خوانی جس معاشرے میں ہو تو مجھے وہ فکریں کیسے پیدا ہوں گی؟ دیکھیں میل ڈیوائس بھی وہی ہے دوستوں, سب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں, سب کچھ بچے بھی ہیں. میل ڈیوائس بھی وہی ہے اور فیمیل ڈیوائس بھی وہی ہے. پروڈکشن کیا ہے, آؤٹ پٹ کیا ہے؟ جو انبیاء کے انداز سے سراپا آپ کا بھی ہے, میرا بھی ہے. ولیوں کے انداز سے سراپا آپ کا بھی ہے, میرا بھی ہے. تو پھر جامی, حافظ, شیرازی, رومی ہمارے گھروں میں کیوں نہیں آ رہے؟ کیوں نہیں آ رہے؟ جبکہ ڈیوائس تو ہیں دونوں, ایک میل ہے ایک فیمیل ہے. بچے پیدا ہو رہے ہیں. کیا جامی پیدا ہو رہے ہیں ہمارے گھروں میں؟ سادی پیدا ہو رہے ہیں, شیرازی پیدا ہو رہے ہیں. کہاں پہ ایرر ہے, کہاں پہ کمی ہے, کہاں گڑبڑ ہے؟ وہ تو دے رہا ہے, نواز رہا ہے, مگر کیا ہم وہ واقعاً اس لیول پر ہیں جو قرآن خوانی کرتے ہیں؟ سنوس نے کہا کہ میں پہلے خدا کو پڑھتا تھا, اب میں معلوم کی برکت سے خدا کو پہچاننے لگا. خدا کو پڑھنا اور خدا کو پہچاننا دو مختلف باتیں ہیں. واہ ماں حدیث کی آیت ہے, واہ ماں کو میں نما خن تم کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. جب خیال پختہ ہوگا تو معاشرہ کیسا بن جائے گا؟ معاشرہ پہ کیسا بنے گا جب خیال پختہ ہوگا؟ ہمیں معلوم ہو جائے گا, بتانے والا بتا دے گا, سننے والا سنے گا, عمل کرے گا, معلوم ہو جائے گا اللہ ہر لمحے ہمارے ساتھ ہے. اس کی بھی بہت زبردست ایک حکایت ہے, اس کی شرح میں مولانا کی حیران کر کے رکھ دیا. پھر وقت آئے گا یاد زندہ صحبت باقی کہ وہ ماں کو میں نما خود تم کی شرح مولانا کی حیران کر دیا. ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکنے لگا کہ پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں سے جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا کے مصباح. تو اگر آج بھی ابراہیم کا پیدا
ایمان کو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا آپ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. یہ بات ساری ہے. اب جو بات چل رہی تھی بھی خواہیے کوئی یہ بات محکم شدے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی نہیں آئی، 60 کراس کر گئے تو جو برائی کی جڑیں مضبوط ہو گئی. اب نکالنا بھی چاہیں تو نہیں نکل پائیں گے، وقت بھی نہیں بچا. سواری جو ہے وہ لنگڑا رہی ہے، راستے کا پتہ نہیں ہے، جانا کس جانب ہے اس کا شعور نہیں ہے، تو کہاں منزل تک پہنچ پائیں گے؟ تسلیوں سے کام نہیں چلے گا. حقیقت پسند کرنا ہے ہم لوگوں کو. ہمیں حقیقت پسندی کے بنیاد پہ فیصلے کرنے ہیں. جو تصورات معاشرے میں ہے کیا وہ خدا شناسی پیدا کر رہی ہیں، رسول شناسی پیدا کر رہی ہیں، گناہ شناسی پیدا کر رہی ہیں؟ اور وہ باتیں سیدھے راستے پر بھی ابلیس اتنی دور لے جا کے چھوڑ دیتا ہے. 63 ٹاؤن سے دیا گیا ناردرن بائی پاس کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے، راستہ سیدھا ہے وہاں چھوڑ دیتا ہے. پھر وہاں سے واپسی گاڑی نہیں ملتی، واپسی کی گاڑی نہیں ملتی. کئی ایسے شعبے زندگی میں دوست میں نشاندہی کر سکتا ہوں کہ وہ راستہ تو سیدھا ہے مگر شیطان نے اغوا کر لیا ہے. کیا ہمارے مدرسوں میں زکوٰۃ، خیرات، فطرات کے کھانے نہیں کھائے جا رہے ہیں؟ بات سچ ہو جائے گی شاید کہ ہر مدرسے میں ہم اپنے امام کس چیز سے بنا رہے ہیں، ہم اپنے مؤذن کس چیز سے بنا رہے ہیں، ہم اپنے مربی کس چیز سے بنا رہے ہیں. جو ہمارے وجودوں میں جا رہا ہے وہ امپیور ہے. جو وہ امپیور ہے تو اس کے نتائج پیور کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. کہاں الجھ گئے ہم کہ ہم اپنے جن کے پیچھے جا کر ہم صلاۃ کے لیے سب بندی کرتے ہیں ان کی تعمیر کس چیز سے کر رہے ہیں؟ کیا یہ شیطان کا بہکاوا نہیں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہم مدرسوں میں دے رہے ہیں، صدقے کے بکرے ان کو کھلا رہے ہیں تو ان کی بلند پروازی پہ کہاں رہ جائے گی؟ کہاں رہ جائے گی؟ نہیں رہ جائے گی. کیونکہ وہ ادنا عقل جو ہے غذا ان کی وہ ادنا غذا ہے. تو ہم اپنے امام کاہے سے بنا رہے ہیں؟ راستہ سیدھا ہے، مدرسوں میں دینا ہے. اور دینے کے لیے کیا دینا ہے؟ امام بنانے کے لیے پیور دینا ہے اور تعمیرات کے لیے صدقہ دینا ہے. امام بنانے کے لیے کیا دینا ہے؟ پیور دینا ہے بالکل، جس کی سزا میں ہم اللہ سے تعلق میں آئیں گے. کیا اس لیول پر ہے؟ راستہ سیدھا ہے. وہ الجھنیں کتنی بڑھ گئی ہیں. اسی لیے جب برائی کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں تو ان کو نکالنا پھر مشکل ہو جاتا ہے. تمثیلاً آگے مولانا ایک اور بات بیان کر رہے ہیں. ہم چوں شخص درست و خوش شکن درمیان رہن شونت او خور بن. ایک آدمی جو بہت باطنی اور چلاک تھا، باطنی بھی تھا چلاک بھی تھا، اس نے راستے کے بیچ میں ایک کانٹے دار درخت لگا دیا. راستے کے بیچ میں، کیونکہ تیز و چلاک تھا. ہم چون شخص درست خوش شکن درمیان راہ نشانت او خور بن. ایک خار کا درخت، کانٹوں والا درخت اس نے لگا دیا اور درخت جو ہے آہستہ آہستہ بڑھنے لگا. راستے میں لوگوں کے کپڑے پھٹنے لگے، درخت بڑا ہوتا جا رہا ہے، کانٹے گرتے جا رہے ہیں، بچوں کے پیر زخمی ہو رہے ہیں، لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں تو ان کے کپڑے پھٹ رہے ہیں. لوگوں نے شکایت کی حاکم کے پاس کہ بھائی اس نے درخت لگا دیا ہے، یہ کاٹ بھی نہیں رہا ہے. حاکم کے پاس پیشی ہو گئی. اس نے پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ ہاں بس میں آج اور کل بس خوب کاٹ دوں گا درخت کو، آج یا کل میں کاٹ دوں گا اور پھر کیا ہوگا کہ یہ ہو جائے گا. ہم کون سے مرے جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں اصلاح کا بھاشن دے رہے ہیں، صحیح ہو جاؤ صحیح ہو جاؤ صحیح ہو جاؤ. ہم کون سے مرے جا رہے ہیں؟ نہ آپ مر رہے ہیں نہ ہم مر رہے ہیں. رہیں گے ابھی بھائی دنیا میں. وہ درخت آج کل اللہ چھوڑتے ہیں کہ مولانا دیکھیے. اور کیسے کہ جملے جو جا کے سیدھے دل پہ لگتے ہیں. جب دل پہ لگتے ہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. پر نہیں خوف ہوتے پر موت مگر رکھتی ہے. خوف سے اڑتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے. جو دل سے نکلے گی دل پہ اثر کرے گی. جب دل سے نکلے گی نہیں، اگر وہ اوجڑی سے نکلے گی تو دل پہ کیا اثر کرے گی؟ اوجڑی سے نکلے گی اگر جہاں فضلہ ہوتا ہے تو وہ بات کا اثر دل پہ نہیں ہوگا. دل سے جو نکلے گی بات وہی دل پہ اثر کرے گی. اس نے کہا حضرت نہ آپ مرے جائیں گے نہ میں مروں گا، ابھی تو ہمیں کیا کاٹ دیں گے درخت کو کسی وقت. بس گزرتا گیا. ایک وقت یہ آیا خار بندو ہر یکے کوئی بدر بور ہو در پھائی خور آخر درخت کہ ہر ایک کے پیر زخمی ہونے لگے اس کے کانٹوں سے.
کوئی یہ بد جو کہا نا، کوئی یہ بری عادت، غیبت ہے، تکبر ہے، خود پسندی ہے، انانیت ہے، کیا ہے، سب کانٹے ہیں اور تمہارے درخت میں وہ بھرے ہوئے ہیں، تم گھنٹوں غیبت میں گزار دیتے ہو، اور خدا جن کو بتانا چاہتا ہے ان کو ہر وقت کے لیے مصروف کر دیتا ہے، کیونکہ خدا کی طرف سے تحفظ آتا ہے تو اس حد تک مصروف ہو جاتے ہیں کہ غیبت کا شائبہ ان کے قریب نہیں آتا. یہ خدا کے فضل میں سے فضل ہے، ورنہ گھنٹوں غیبت میں بری عادتوں میں گزار دیتے ہیں. تو اسی طرح جس طرح اس درخت کے کانٹوں نے ہر آنے و جانے والوں کے پیروں کو زخمی کیا. بارها از فعل بد نادم شدی برتری را ندامت آمدی، کہ بارہا لوگوں نے اسے ٹوکا مگر وہ اس برے درخت کو کاٹنے پر تیار نہ ہوا. اب تم خود اپنے دلوں کو ٹٹولو کہ اگر تمہارے ساتھ معاملہ ہو تو تم دیر کرو گے. نہیں بات سمجھ میں آ گئی، ہم دیر نہیں کریں گے، اب ہم چینج کریں گے. ایسی ہوگی نا بات کہ ہاں یہ فلاں چیز بہت زیادہ کھاتے ہیں کم کھائیں گے، بہت زیادہ بولتے ہیں کم بولیں گے، گھنٹوں سوتے رہتے نہیں سوئیں گے، کیونکہ بتانے والے نے بتا دیا کہ دنیا میں آنے کا مقصد کھانا پینا ہی ہے. تو کھانے پینے سے نکل جائیں گے، چسکارے سے نکل جائیں گے، پھر وہ اگلی قدم بڑھائیں گے. تم نے اگر بات سمجھنی ہے تو پھر ایسا کرو، اللہ غنی، پھر ایسا کرو کہ بری عادتوں کے اس درخت کو ایسے اکھاڑ کر پھینک دو جیسے علی نے دروازہ خیبر کو اکھاڑ کر پھینک دیا تھا. بری عادتیں کلیئر کر لیں آج کی نشست میں دوستوں. بالکل پیغام پہنچانے والے نے پہنچا دیا. بائی ٹمارو ناٹ ٹمارو، ٹوڈے نائٹ، آج سے ہی وہ تمام وہ چیزیں جن کی ہمیں پہچان کرا دی گئی، ہم نے اسے پہلو صحیح کرنا ہے. ہم نے اسے کیا کرنا ہے؟ پہلو صحیح کرنا ہے. پہلو کس انداز کی ہوگی؟ اللہ غنی. وہاں فرماتے یا تبر بردار و مردانا بدن تو علی وار ایدر خیبر بکن، کہ تم علی کی طرح سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینکنے کی قدرت رکھتے ہو. تمہیں بتایا جا رہا ہے جب غزوہ خیبر کا واقعہ پیش آیا اور جب مدینے سے یہودیوں کو نکالا گیا، پھر جا کر خیبر کے علاقے میں بس گئے. بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا، وہیں لگے وہ ان کی حرکتیں بڑھتی چلی گئیں تو مجبوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شان رحیمی کے ہوتے ہوئے بھی ان پر فوج کشی کی اور چھوٹے چھوٹے سارے قلعے فتح ہو گئے. ایک جو بڑا قلعہ تھا جس کا سردار مرحب نامی ایک یہودی تھا، بہت طاقتور بھی تھا، بہت چالاک بھی تھا، پورے سونے پورے لوہے میں لباس پہن کر وہ جنگ لڑتا تھا اور اس کے مقابل نہیں ہوتا. تو جب تمام فتح کرتے کرتے وہاں تک پہنچے، دیگر اصحاب نے کوشش کی کہ فتح کر لیا جائے قلعہ، نہ ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل صبح میں ایک ایسے کو علم دوں گا جنگ کا جو خیبر کو فتح کرے گا. اصحاب میں بے چینی ایک طرح کی اس طرح بھی کیفیت پیدا ہوئی کہ پتہ نہیں کس کو دیا جائے گا، کس کا نام پکارا جائے گا. صبح اللہ کے نبی نے فجر کے بعد علی کہاں ہیں؟ اصحاب نے فرمایا کہ حضرت وہ آشوب چشم کا مرض ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں. اس زمانے میں ہوتا تھا بہت، آشوب چشم کا آنکھ کی راڈش ہو جاتی تھی، واٹر بہتا تھا بہت، وہ ان کو ہوا ہوا ہے. تو بلاؤ طلب کیا گیا، مولا کائنات تشریف لائے، کھڑے ہو گئے، سامنے تازہ ہو گئے. آشوب چشم کا مرض بہت واضح تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے اپنا لعاب دہن مولا کائنات کی آنکھوں میں لگایا، دونوں آنکھوں میں لگا دیا. اس کے بعد علم بھی دے دیا کہ جاؤ خیبر فتح کرو. اوپر سے جب آرڈر آ جائے تو ماننے والے خاموشی سے مان لیتے ہیں. اوپر سے جب آرڈر آ جائے تو ماننے والوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آنکھوں میں چشم کا بہانہ بھی نہیں ہے، کمزوری کی بات بھی نہیں ہے. آرڈر آ گئے ہیں تو آرڈر کو اچھے فالوور فالو کرتے ہیں. جب فالو کرتے ہیں تو قلعے کے دروازے کو جس کو 40 آدمی اٹھا نہیں سکتے تھے، علی نے اکیلے اکھاڑ کر پھینک دیا، اکیلے اکھاڑ کر پھینک دیا. جب حملہ ہوا، مرحب آپ کے ہاتھوں قتل ہو گیا تو آپ کے سفر کے لیے ڈھال ہاتھ سے چھوٹ گئی تو علی مولا کائنات نے پورے قلعے کا دروازہ اکھاڑ لیا. بتا دوں وہ راز کیا تھا؟ وہ لعاب دہن مصطفیٰ تھا.
وہ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اس کی طاقت ایسی تھی کہ جہاں فرشتے کے پر جلتے ہیں وہاں سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو طاقت کا اندازہ لگائیے، سدرا پر جا کے جبرائیل رک جاتے ہیں اور آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ کسی عارف نے کہا جل جاتے نبی کے ساتھ، نہ جو جلنے دیتے نہ تم جلتے، چل کے تو دیکھتے۔ وہ رحمت ہی رحمت ہے، تمہیں جلنے نہیں دیتے، تمہیں کیا اپنی پڑ گئی تھی جبرائیل کو کہ میں جل جاؤں گا؟ تو بات یہ تھی کہ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مولا کائنات کے اندر وہ کیفیت اوبیڈینسی کی بنیاد پر کوئی بہانے بازی نہیں کی۔ حضرت 3 دن سے تکلیف ہے، میں کہاں کر سکوں گا، کسی اور کو بھیج دیجیے۔ ہاں ایسے ہی ہوتا ہے نا، میرے بس کی بات نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت مصروفیت ہے، بچہ بیمار ہے اور فلاں فلاں یہ ہے، اس سے 36 بہانے بازیاں ہیں۔ مگر جب آرڈر آ گیا اور چل پڑے تو وہ روپ دیکھ لیا جو اللہ دکھانا چاہتا ہے۔ خیبر کے قلعے کو نکال کر حضرت علی کا موجوں نے پھینک دیا۔ ہم باتیں جوانی ہی میں تم کسی کامل سے جڑ جاؤ، بالکل ایسے جڑ جاؤ کسی کامل سے جیسے مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ایسے جڑو۔ دیکھیں بیماریاں بھی آ رہی ہیں، اس کے نسخے بھی آ رہے ہیں، شفا بھی مل رہی ہے، قلعے کا قلعہ بھی، دروازے بھی اکھاڑ رہا، سب کچھ منظر نامے آتے جا رہے ہیں۔ مولانا کچھ رکھتے نہیں ہے، یا فرماتے ہیں اس میں وہ جرت اور طاقت پیدا کرنا چاہو تو پیدا ہو سکتی ہے۔ کیسے ہو جاؤ؟ کسی کامل کے ہاتھ میں ایسے بن جاؤ جیسے مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مردہ جب نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پلٹتا ہے، پانی ڈالتا ہے، رگڑتا ہے، ہاں کوئی ایسا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فی یدل غسول، کہ ایسے ہو جاؤ جیسے مردہ نہانے والوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو مے سے گزر جاتے ہیں، خوش پسندی سے گزر جاتے ہیں، اپنی بڑائی کے ظام سے نکل جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ان کی آنکھوں میں بیماری کا غلبہ بھی ہوتا ہے تو تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ سارے مرحلے طے ہو جاتے ہیں۔ تاکہ نور اوکشت نور ترو، جب کسی کامل سے جڑ جاؤ گے تو اس کی ریاضت اور مجاہدے کے نتیجے میں جو اس میں نورانی کیفیت پیدا ہو گئی ہے وہ تمہاری آگ کو ٹھنڈا کر دے گی۔ نور افضل ہے اور آگ ادنا ہے، نور افضل ہے اور آگ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ آ گیا یہاں پہ سورہ حشر، کہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے جنت والے اور آگ والے، جہنم والے۔ لا یستوی اصحاب النار اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، کہ اصحاب جنت وہ ہیں جو فائز المرام ہیں۔ فرماتا کہ نورے او کشت نورے تھرو وقت گلبن کنت خورے تھرو، کہ اس کے تعلق سے کسی کامل اور عارف کے ساتھ جڑنے کے نتیجے میں الحمدللہ دوستوں مقام شکر ہے کہ ہم مولانا سے جڑے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں وہ تعلیم مل رہی ہے جو کہیں نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں مولانا سے جڑنے کے نتیجے میں یہاں اس شب میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ کیسے پیدا ہو جائے گی کہ ہماری بری عادتوں کی آگ جو ہے اس نورانی کیفیت کی وجہ سے بجھ جائے گی، کم ہو جائے گی۔ تو مثال دوزخی او مومنت، تمہاری مثال دوزخی کی سی ہے اور وہ شیخ جو ہے وہ کامل مومن ہے۔ تو مثال دوزخی او مومنت کشتنے اوتی و مومن ممکنات، کہ جب پل صراط پہ سے لوگ، اللہ کے نبی کی مبارکہ ہے، جب پل صراط پہ سے جب مومن گزرے گا، مومن کی بات ہو رہی ہے، میم واو میم نون جو ہے، مومن جو ہے صرف میم واو میم نون نہیں ہے، ویسے اوصاف پیدا کرنا ہے۔ اوصاف کیسے پیدا ہوں گے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے وہ لوگ ایمان لائے وہ درود بھیجیں۔ غیر مومن کی درود کی ضرورت ہمارے نبی کو نہیں ہے۔ کلیئر ہوئی بات؟ بالکل ایک پیمانہ ہے، ایک لیول ہے، جو اس کو بیٹ کرتے ہیں تو مومنہ شان پیدا ہوتی ہے۔ جب مومنہ شان پیدا ہو جاتی ہے دوستوں، جب مومن پل صراط سے گزریں گے تو جہنم کی آگ جو نیچے دہک رہی ہوگی وہ کہے گی اے مومنو جلدی جلدی گزرو، تمہاری نور کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے، تمہاری نور کی وجہ سے۔ مومنانہ شان کے بعد جو ایکٹیویشن ہوتی ہے، جو تحریک پیدا ہوتی ہے،
جو نورانیت پیدا ہوتی ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ جب مومن پرفراد مصطفیٰ فرمود از گفت جہیم کہ وہ مومن لوگ اگر گردر جبین، اے مومنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب پلسرات سے گزریں گے تو جہنم کی آگ یہ کہے گی کہ اے مومنو جلدی جلدی گزرو، تمہاری نور کی وجہ سے تمہارے نور کی وجہ سے میری نار، جہنم کہے گی میری نار ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ گویدک به زمن از چاه دود ہے کہ نورت سوز نامی روح بود، پس ہلاکے نور نور مومنت، آگ کی ہلاکت مومن کے ہاتھ سے ہوتی ہے، خلے کا دروازہ مومن کے ہاتھ سے اکھڑتا ہے، مومن انشان کے نتیجے میں جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور مومن اس سے خوشی خوشی گزر جاتا ہے۔ بس حلو کے نور نور مومنت زن کے بے زد دفت لا یم کرد، نور زد نور باشد روز عدل کاغ خر انگیختی شید و فضل، گر ہمیں خواہی جو دفو شر نور آب رحمت در دل آتش گمار، کہ جب تم چاہتے ہو کہ تمہاری آتش پرستی کی جو طبیعت ہے، آتش پرست طبیعت ہے، اگر وہ نور میں تبدیل ہو جائے تو تمہیں چاہیے کسی نوری سے رابطہ کرو، جنہوں نے اپنی میں کو مٹا دیا ہو، جنہوں نے پوری زندگی نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے گزارا ہو، ان کے ساتھ جو تمہاری نسبت جڑ جائے گی تو تمہارے اندر کی جو نار ہے، تمہارے اندر کی جو آگ ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ کیا اس میں آب رحمت مومنات، کہ وہ جو رحمت کی جو کا نور ہے وہ مومن میں ہوتا ہے، چشم آب رحمت مومنت، آب ہے وہ روح پاکی محسنت، یہاں تک کہ اس رحمت کا عالم یہ ہے، اللہ غنی فرماتے ہیں، کر بدیدے روح حیواں شاہراہ، اگر جو شہوت کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، خوش خوراکی کی وجہ سے، دنیا طلبی کی وجہ سے تمہارے اندر آگ پیدا ہو گئی، اب وہ آگ کو کون ٹھنڈا کرے گا؟ کسی مومن سے جڑیں گے تو وہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اور اگر تم چاہتے ہو گر پس گریزاں دس نفس تو ادو زن کے تو از آتشی او آب جو جن سے تم جڑو گے، جڑنے کا ارادہ کرو گے، ارادہ کرنا ضروری ہے دوستوں، آج کل ارادہ کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ سے نکلے گھوڑی پر سوار ہو کر پانی پلانے کے لیے دریائے فرات میں، تو گھوڑی جو ہے وہ پانی کی طرف نہیں جا رہی ہے، جنگل کی طرف جا رہی ہے۔ جنید حیران ہو گئے، روز پانی پی کے آتی ہے، آج تو کیا ہو گیا، روز لگا رہی ہے اس طرف، وہ چھوڑ دیا، جنگل میں دور تک گئے کہ درخت نیچے صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سلام تو ہوئی، السلام علیکم السلام، کیسے بیٹھیں گے؟ کبھی بہت گھوما ہوا ہوں، بہت دیکھا لوگوں کو، کہیں سے کوئی مطلب کی بات سامنے نہیں آئی، ایسا ہے اور ویسا ہے، سب میں بہت زیادہ۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تباہر علمی کی وجہ سے طائفہ ولیوں کے سرداروں کا شمار ہوتا ہے، تو آپ نے بہت سے سوالات کے جواب دیے اور اس کو مطمئن بھی کیا۔ جب نکلنے لگے تو فرمایا کہ ایسا ہے کہ آئندہ بھی کوئی اشکال سوال پیدا ہو، ذہن میں کوئی انگلش کی طرف سے گلبلی مچے تو میرے پاس خانقاہ جائیں، ہم بات ہو جائے گی۔ کچھ نے کہا ابھی آپ آئے کہ میں آیا ہوں، کوئی بہت پکا تھا، کہا ابھی آپ آئے ہیں یا میں آیا ہوں؟ کہ ابھی تو میں ہی آیا ہوں۔ آپ جائیں، میری ہوڑک اتنی پکی ہے کہ اگلی بار کسی اور جنید کو میرے پاس بھیج دے گا۔ ہوڑک بڑھانے کی بات ہے، طلب بڑھانے کی بات ہے، اسی نشست میں بیٹھ کر طلب بڑھ سکتی ہے، اللہ سے خوشگمان ہونے کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا ابھی آپ آئے کہ میں، فرمایا کہ ابھی تو میں ہی آیا ہوں۔ کہنے کہ اگلی بار بھی جب میرے کو سوال ہوگا تو کسی جنید کو بھیج دے گا میرے سوال کے جواب، میرا اس پر اتنا ایمان ہے۔ اگر اہل مجلس کے دل میں اللہ سے تعلق کے حوالے سے یہ ایمان کی روش پیدا ہو جائے تو کیا کیفیت ہوگی، سوچے ذرا۔ یہ تعداد بہت بڑی تعداد میں نہیں چاہیے، تمبو بھرا ہوا ہے جو پچھلے ہفتے بھرا ہوا تھا جمعرات کو، نہیں چاہیے، یہ تو پیور کمیونٹی ہے، اس وقت موجود ہے لوگ درمیان میں سنت میں۔ فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب اس کے نور سے ناریوں کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے
اور جب آگ پہ پانی ڈالا جاتا ہے رحمت کا تو اس پہ چڑچڑانے کی آواز آتی ہے. کیسی کسی بات ہے. چونک چک چک تو گویش برگ دود. جب چک چک کہتے وہ جو چک چک کی آواز پانی میں اگر آگ میں پانی ڈالیں تو آواز آتی ہے نا, آگ کے بجھنے کی آواز آتی ہے. ہم فرماتے ہیں کہ یہ جو چک چک کی آواز آئے گی جب تم راہ مستقیم پر آ جاؤ گے اور اپنی آگ کو کسی کی صحبت کی وجہ سے بجھانے جیسے ہو جاؤ گے تو چک چک کی جب آواز آئے گی تو معلوم ہو جائے گا کہ آگ بجھ رہی ہے. تو اس وقت کیا کرو, اس وقت یہ دعا کرو اللہ اس آگ کو جلد سے جلد بجھا دے. کیا دعا کرو, اس وقت دعا بھی کرو. فرماتے ہیں تا شبت ای دوزخ نفس تو سر تمہارے دوزخ نفس کا مارا ہوا دوزخی وجود پھر وہ کیا ہو جائے گا, اس کی وجہ سے کیا ہوگا, پھر وہ مطمئن ہو جائے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جب چڑچڑ کی آواز پہ جو مومنہ شان کے ذریعے میں نکلے گی اور تم دعا کرو گے کہ خدا اس مشکل سے ہمیں نکال دے اور ہمیں سرخروئی کے مقام پر پہنچا دے. او اللہ غنی خوشخبری ہے. پھر تمہارے اندر سے گلاب و نسرین نکلنے شروع ہو جائیں گے. کیا مقصد ہے اس مجلس کا؟ وہ لوگ تیار کرنا جو نہ صرف اپنی گردنوں کو جہنم سے چھڑاوے بلکہ مخلوق کے لیے بھی محنت کرتے نظر آئے. جب یہ اوصاف پیدا ہو جائیں گے پھر تمہارے اپنے وجود سے خوشبو نکلے گی, تمہارے اپنے وجود سے نسرین و لالا نکلیں گی. مولانا خوشخبری سنا رہے ہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی حکایت ہے کہ پہلے زمانے میں حمام ہوا کرتے تھے گھروں سے باہر, لوگ تولیہ سامان لے کے جاتے, مٹی لے کے جاتے اور اسے رگڑ کر نہا کے آتے. ایک مرتبہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ حمام میں گئے اور وہ مٹی کو جب انہوں نے سونگا تو بڑی خوشبو آ رہی تھی, مٹی میں سے تیز خوشبو آ رہی تھی. کلام کیا یہ تیرے اندر اتنی خوشبو کیسے آ گئی؟ اس نے کہا کہ بات میرے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے, میں تو مٹی ہوں. کچھ دن تک گلاب کے پودے کے نیچے مجھے رکھا گیا تھا, اس کے نتیجے میں میرے اندر خوشبو پیدا ہوئی. ہاں, اس کے نتیجے میں کہتے ہیں کہ اس کی صحبت کی وجہ سے یہ میرے وجود میں خوشبو پیدا ہو گئی. وگرنہ من ہمی خوکم کے ہستم, وگرنہ میں تو مٹی کی مٹی ہوں. یہ خوشبو تو صحبت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے جو آپ محسوس کر رہے ہیں. صحبت کا یہ اثر ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء, یک زمانہ صحبت با اولیاء بے طرح 100 سالہ طاعت بیریا, 100 سال کی بیریا عبادت سے اہل اللہ کی مجلس کی نشست افضل ترین معنوں میں ہے کہ بہت سی وہ باتیں تو تمہارے شعور میں نہیں تھی, تمہارے جینیٹک کوڈ میں نہیں تھی, تمہارے پرکھوں نے تمہیں نہیں بتایا. اہل اللہ وہ بات بتاتے ہیں جو خدا تک پہنچنے کا راستہ خراب پاتی ہے. اسی لیے یک زمانہ صحبتی با اولیاء بے طرح 100 سالہ طاعت بیریا. اسی لیے اہل اللہ کی چند لمحات کی صحبت فائد المرام کرتی ہے, گناہوں کی پہچان ہوتی ہے. گھنٹوں کھانا کھانے کے بعد گھنٹوں ڈرائنگ روموں میں صرف غیبت کی مجلس چلتی ہے. کس سے سکتی ہے؟ غیبت کی, اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے. اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے اور ہر شخص اس میں مصروف ہے. تو کب کم ہوگا یہ سلسلہ؟ کہاں سے سمجھیں گے؟ کون سمجھائے گا؟ کیسے اصلاح ہوگی؟ اصلاح کی صورت میں ہوگی کہ جب کسی کے, اگر تم کیونکہ یوسف نیستی یعقوب باش, اگر تم یوسف جیسے سرابہ اور خوبصورتی نہیں رکھتے تو یعقوب کی طرح زاری شروع کر دو. کسی یوسف کا کرتا تمہاری آنکھوں کو دوبارہ روشن کر دے گا. تعلق مشائخ اتنا اہم ہو گیا اس دور میں, جو نشاندہی کرتے ہیں, جو غفلت سے نکالتے ہیں, جو جانکاری کی منزل پر سرفراز کرتے ہیں. ان کی صحبت کے نتیجے میں تمہارے اپنے اندر کی جو نار ہے, آگ ہے, وہ بجھ جاتی ہے اور تم میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے. اگر یہ خوشبو بڑھ جائے معاشرے میں تو کیا پھر کسی نیگیٹو پاور کو اس انداز میں جس طرح ایکٹیویشن آج کل ہوئی ہے نیگیٹو پاور کی ہونے کا موقع ملے گا؟ یقینی طور پر نہیں ملے گا, کیونکہ حق ہمیشہ
حق ہمیشہ فضیلت کے اعتبار سے بلندی پر ہے، اور آگ جہنم کی آگ جو نیچے ہے وہ مومن کے نور سے بجھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو مومنہ شان کے پیدا کرنے کے معاملے میں جہاں 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 رکاوٹ ہے اس رکاوٹ سے ہمیں نکلنا ہے۔ فرماتے ہیں تانا مردات این چراغ باغوہار، اے پتیلا آش سادو روغن دودھ تر، اس سے پہلے کہ تمہارا چراغ، تمہاری زندگی کا چراغ، تمہاری عمر کا چراغ اور اس کی بتی اور تیل ختم ہو جائے، بالکل کنکلوڈ کرنے کا ٹائم ہے، آخر بالکل فرماتے ہیں تانا مردات این چراغ باغوہار، اے پتیلا آش سادو روغن دودھ تھر، کہ نہ عمر نکل جائے گی، 60+ میں جائیں گے تو نہ پتیلا ہوگا، نہ چراغ میں روشنی، تیل ہوگا، نہ وہ جلے گا۔ اس سے پہلے اپنے آپ کو کھڑا کرو، اپنے آپ کو تیار کرو، خدا شناسی کے حوالے سے، خود شناسی کے حوالے سے، رسول شناسی کے حوالے سے، قرآن شناسی کے حوالے سے کچھ تو وقت نکالو، کچھ تو نکلو، کچھ تو عملی جدوجہد کرو، تاکہ چراغ اگر جلتا رہا تو ساری نیگیٹیوٹی کو مٹا دے گا، اور چراغ اگر گل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کا کوئی عمل تو ہوگا نہیں۔ اللہ کے نبی سے ایک صحابی رسول، بہت اہم موضوع ہے یہاں، فرماتے ہیں کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں ایسا کیا کروں کہ ان کے لیے آسانی کا معاملہ ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پیاز بجھانے کا انتظام کرو، کنواں کھدوانے کا انتظام کرو۔ تو صحابی رسول نے اپنی ماں، اپنی والدہ کے نام سے کنواں کھدوایا، اور اب ان کے اعمال ساکت ہو گئے، مگر نیک اعمال کا جو فلو ہے وہ مسلسل رہتا ہے۔ اگر کوئی پازیٹیوٹی کا بیج لگاتا ہے اس سے پازیٹیو درخت نکلتا ہے، اور وہ پھلدار ہو جاتا ہے، سایہ دار ہو جاتا ہے، ادویات کے لیے چھال بھی مل جاتی ہے، سایہ بھی مل جاتا ہے۔ تو نیک اعمال میں جہاں بے شمار شعبے ہیں، کوئی ایسا کام اختیار کیا جائے جو اگلے مرحلوں کے لیے فلاح کا ضامن قرار پائے۔ تو صحابی رسول نے اپنی والدہ کے نام سے کنواں کھدوا دیا، اور جہاں جہاں تک اس کا پانی جائے گا، جو درختوں کو ملے گا، جو انسانوں کو ملے گا، جو پرندے پیئیں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کی جو خدا کے نظام کو چھوٹا کر کے دیکھتے ہو، خدا کے نظام کو جب تم سوچو خدا ایسی سوچے گا۔ خدا نے بے شمار ایسی تحریکات رکھی ہیں کہ اگر کسی کے نام سے کنواں کھدوا دیا صحابی رسول نے اپنی والدہ کے نام سے، تو پانی جہاں جہاں تک جائے گا خدا کی رحمتوں کا نزول تمہارے شامل حال ہو جائے گا۔ تم ذرا کوشش تو کرو، اپنے فکر کو تبدیل کرو، مولا کائنات کے انداز میں جب بڑوں کا حکم آ جائے تو اس کو حکم کو مانتے چلو، تمہارے سارے مرحلے طے ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔